گناہ پارٹ 8 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گناہوں کی وجہ سے انسان پر شیطان مسلط ہو جاتا ہے۔ جب انسان گناہ کرتا ہے تو شیطان کو بہت اچھا لگتا ہے، شیطان بہت خوش ہوتا ہے اور شیطان پھر اس پر حاوی ہو جاتا ہے۔ شیطان کے اندر اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ انسان کو اپنے بس میں کر لے، وہ صرف وسپر کر سکتا ہے، لیکن جب انسان اس کی وسپر کو ایکسیپٹ کرتا ہے اور اس کے پیچھے پیچھے چل دیتا ہے، جب اس کے پیچھے پیچھے چلنے لگتا ہے اور گناہ کرنے لگتا ہے اور بڑھتا جاتا ہے اور شیطان کی آرمی جوائن کر لیتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے اس دنیا میں دو طرح کی آرمیز ہیں، ایک تو ہے جو اللہ کی آرمی ہے اور ایک شیطان کی ہے۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو شیطان کی آرمی میں سے ہیں اور انہیں پتہ بھی نہیں ہے کہ وہ شیطان کے لیے کام کر رہے ہیں اور وہ شیطان کے ساتھ ہی جہنم میں جائیں گے۔ اور اسی لیے تو ہمیں سورہ ناس سکھائی گئی ہے نا، من الجنتی والناس، جناتوں میں سے بھی اور انسانوں میں سے بھی ہم اللہ کی، ان کے شر سے ہم اللہ کی پناہ مانگتے ہیں۔ تو انسانوں میں سے بھی بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جو شیطان کی آرمی میں سے ہوتے ہیں، جو شیطان کا کام کر رہے ہوتے ہیں اور ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا۔ سورہ الاعراف کی آیت نمبر 175 ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کے سامنے اس شخص کا حال بیان کرو جسے ہم نے اپنی آیت کا علم عطا کیا تھا، مگر وہ ان پر عمل کرنے سے بھاگ نکلا، بس پھر شیطان اس کے پیچھے پڑ گیا، بالآخر وہ گمراہ لوگوں میں شامل ہو گیا۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے کسی کے بارے میں بتایا ہے کہ اس کو اللہ نے آیت کا علم عطا کیا تھا، یعنی اسے نیک علم جس سے کہ وہ نیک راستے پر چلتا، اسے وہ علم عطا کیا گیا تھا، لیکن اس نے اس پر عمل نہیں کیا۔ ابھی بھی دیکھیں نا، ہمارے سامنے قرآن کی کتنی آیتیں آتی ہیں۔ آج کے زمانے میں تو ہم کہہ ہی نہیں سکتے کہ ہمیں نہیں پتہ اسلام کے بارے میں کچھ بھی، ہمیں قرآن کے بارے میں نہیں پتہ، ہم بول ہی نہیں سکتے، کیونکہ ہم چاہے فیس بک ہو، چاہے انسٹاگرام ہو، چاہے واٹس ایپ ہو، کتنی آیتیں جو ہیں ہمارے آنکھوں کے سامنے سے گزرتی ہیں قرآن مجید کی، تو ہم بول ہی نہیں سکتے کہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا۔ اور پھر سب سے بڑی بات، ہمارے ہاتھ میں موبائل ہے، گوگل ہے، ہم 1 منٹ میں کچھ بھی چیز نکال کے معلوم کر سکتے ہیں، ہم پڑھ سکتے ہیں۔ یوٹیوب پہ کتنے سارے آپ کو قرآن کے لیکچرز مل جائیں گے۔ ابھی آج سے 10-20 سال پہلے یہ سب تو کچھ نہیں تھا نا، تو وہ جو پہلے جو لوگ مر چکے ہیں وہ تو پھر بھی ایک بار اللہ سے بول سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم تک یہ کتابیں نہیں پہنچی، ہمارے پاس کوئی سورس آف نالج نہیں تھا، ہم کہاں جاتے پڑھنے، کچھ تو ایکسکیوز کر سکتے ہیں وہ، لیکن ہم تو کوئی ایکسکیوز نہیں کر سکتے، ہماری تو کچھ اللہ تعالیٰ سنیں گے ہی نہیں، کیونکہ ہمارے تو ہاتھ میں ہر چیز ہے۔ ہمارا جو یہ موبائل ہے یہ بہت بڑا ہمارے خلاف گواہی دے گا قیامت کے دن، یہ بہت بڑا جو ہے وہ ہمارا جو ہے گواہ ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں، کیا نہیں ہمیں کیا کرنا چاہیے اور ہم کیا کر رہے ہیں۔ اور یہ تو ہمیں سورس آف نالج بھی دے سکتا ہے نا، ہمیں ہر چیز اس سے مل سکتی ہے، لیکن اگر ہم اس کو جس چیز کے لیے استعمال کریں گے، یہ پھر اس چیز میں ہمارے لیے اللہ کے سامنے گواہی دے گا۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ وہی بتا رہے ہیں کہ اس کو علم عطا کیا گیا تھا، لیکن وہ اس سے بھاگ نکلا، یعنی کہ اس نے اس پر عمل نہیں کیا، تو کیا ہوا؟ پھر شیطان اس کے پیچھے پڑ گیا۔ شیطان نے دیکھ لیا کہ اچھا یہ تو میرے گروپ کا آدمی ہے، اور اس کو اپنے کنٹرول میں کر لیا، بالآخر وہ گمراہ لوگوں میں شامل ہو گیا۔ گمراہ یعنی جنہوں نے اپنی راہ گم کر دی، ان لوگوں میں وہ شامل ہو گیا، اور جو بھی اپنے راہ گم کر دیتے وہ کہاں جاتے ہیں؟ وہ سب جہنم میں جائیں گے۔ حضرت ابو عفار رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک جب تک قاضی ظلم نہ کرے اللہ اس کے ساتھ ہوتے ہیں۔ قاضی کون ہوتا ہے؟ جج۔ جب تک وہ ظلم نہیں کرتا، یعنی جب تک وہ بالکل صحیح ڈیسیجن دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ ہوتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ اس کی مدد اس کے ساتھ ہوتی ہے۔ لیکن جب قاضی ظلم کرے، یعنی بائسڈ ہو جائے، ایک طرفہ فیصلہ سنا دے، غلط فیصلہ سنا دے، تو اللہ تعالیٰ اس سے الگ ہو جاتے ہیں
اور پھر کیا ہوتا ہے، شیطان اس کے ساتھ لگ جاتا ہے. اسے حاکم نے روایت کیا ہے. یعنی پھر وہ شیطان کا ساتھی بن جاتا ہے، اور جو شیطان کا ساتھی بنے گا وہ شیطان کے ساتھ ہی جائے گا جہنم میں. اچھا، ہم یہ نہ سمجھے کہ یہ جو جج ہیں جو کورٹ میں بیٹھتے ہیں ان کی بات ہو رہی ہے. ہمیشہ ہم میں سے ہر ایک کبھی نہ کبھی ججمنٹ دے رہا ہوتا ہے نا. کسی بھی معاملے میں آپ کے پاس آپ کے بچے ہی آتے ہیں، دو بچے دو باتیں کرتے ہیں، پڑوسی کا بچہ آتا ہے، آپ کا خود کا بچہ آتا ہے، تو کیا ہوتا ہے، کبھی تو آپ دونوں کی بات سنتے ہیں، تو آپ دونوں کی بات سنتے ہیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے آپ کا بچہ غلط ہے، پڑوسی کا بچہ صحیح ہے. تو اب اس کیس میں آپ کو کیا کرنا ہے، اپنے بچے کو ڈانٹنا ہے. آپ کا بچہ آ کے آپ سے جھوٹی شکایت کر رہا ہے ٹیچر کی، اب کیا کر رہے ہیں آپ، ٹیچر کو برا بھلا کہہ رہے ہیں. آپ پتہ کیجئے یہ ججمنٹ نہیں ہوتا صحیح، یہ غلط بات ہوتی ہے. تو اس میں آپ ظلم کرتے ہیں، اس میں بھی گناہ ہو جاتا ہے اور ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا. تو اسی لیے اللہ تعالیٰ محبت کرتے ہیں نا ایسے لوگوں سے جو عدل کرتے ہیں، جو عدل کرتے ہیں، جو صحیح فیصلہ کرتے ہیں. تو یہ ہر وقت ہم میں سے ہر ایک فیصلہ کر رہا ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس سے محبت کرتے ہیں جو صحیح فیصلہ کرتا ہے. اور جب ہم غلط فیصلہ کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے، شیطان خوش ہو جاتا ہے، ہم شیطان کی اس میں چلے جاتے ہیں، شیطان کی طرف ہو جاتے ہیں، شیطان مسلط ہو جاتا ہے، پھر اور بھڑکاتا ہے وہ. جب کسی قوم میں گناہ کثرت سے ہونے لگے تو اس قوم پر عذاب نازل ہوتا ہے. ابھی تک تو ہم انڈیویجول لوگوں کے بارے میں پڑھ رہے تھے، اب پوری قوم، ایز اے قوم اگر گناہ کر رہی ہوتی ہے تو پھر پوری قوم پر اللہ کا عذاب آتا ہے. یہ دنیا میں ہی ہوتا ہے، جو آخرت میں سزا ملے گی وہ تو الگ ملے گی. حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب زمین میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے، جب زمین میں گناہ نیکیوں پر غالب ہونے لگے، یعنی گناہ زیادہ ہونے لگے، نیکیاں کم ہونے لگے، تو اللہ تعالیٰ اہل زمین پر اپنا عذاب نازل فرماتے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ کو غصہ آتا ہے اور اللہ کا عذاب جو ہے زمین پر اترنے لگتا ہے، خواہ ان میں نیک لوگ بھی موجود کیوں نہ ہو. اگر ان لوگوں میں نیک لوگ بھی ہوتے ہیں تو ایسا نہیں ہوتا کہ اللہ تعالیٰ اس میں سے چن کے نیک لوگوں کو الگ کر دے اور پھر باقی قوم پر عذاب آئے. نہیں، ایسا نہیں ہوتا. عذاب جب آتا ہے تو اس میں ہر ایک شامل ہو جاتا ہے، نیک لوگوں پر بھی آتا ہے، ان پر بھی وہ عذاب آتا ہے جو دوسروں پر آتا ہے. پھر موت کے بعد اللہ تعالیٰ نیک لوگوں کو اپنی رحمت اور مغفرت سے نواز دیتے ہیں. یعنی اگر جیسے سپوز جیسے ارتھ کویک آیا، تو اب ارتھ کویک میں کیا ہوگا، زلزلہ آیا، سب لوگ ختم ہو گئے، یہ اللہ کا عذاب ہوتا ہے. یہ سب جو جن کو ہم نیچرل ڈیزاسٹرز کہتے ہیں نا، یہ سب اللہ کے عذاب ہوتے ہیں. جب گناہ زیادہ ہو جاتے ہیں تو اس طرح سے اللہ کا عذاب اترتا ہے زمین پر. اور ہم کیا کہتے ہیں، ارے وہ تو کچھ نہیں، فلڈ آ گیا، ارے وہ تو زمین جو ہے وہ زلزلہ آ گیا، یہ ہو گیا وہ ہو گیا. یہ سب اللہ کے عذاب ہوتے ہیں دنیا والوں پر ان کے گناہوں کی وجہ سے. اب اس میں جو لوگ نیک لوگ جو مرتے ہیں ان کو پھر اللہ تعالیٰ ان کے اعمال کے حساب سے مرنے کے بعد اس کا صلہ دیتے ہیں یا رحمت اور مغفرت سے نوازتے ہیں. اب جو قوم عہد شکنی یعنی اللہ سے کیے ہوئے وعدے توڑنا کرے، جو بھی عہد شکنی کرے، ان پر خانہ جنگی یعنی آپس میں لڑائی جھگڑے کا عذاب مسلط فرما دیتے ہیں. یعنی کوئی ایسی قوم ہے جو اللہ سے کیے ہوئے وعدے کو توڑ رہی ہے، اس نے اللہ سے وعدہ کیا تھا کہ میں یہ سب کام مجھے کرنا ہے، لیکن وہ نہیں کرتے وہ لوگ، تو کیا ہوتا ہے، ان میں آپس میں ہی لڑائی جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں، اور لوگ آپس میں ہی، ایک ہی قوم کے لوگ آپس میں ایک دوسرے کو مارنے لگتے ہیں. تو یہ بھی اللہ کا عذاب ہوتا ہے کیونکہ انہوں نے اللہ سے کیے ہوئے وعدے کو توڑا ہے. جس قوم میں بے حیائی عام ہو جاتی ہے، جو بہت زیادہ بے حیائی بڑھ جاتی ہے، تو کیا ہوتا ہے، اس پر اللہ تعالیٰ موت مسلط فرما دیتے ہیں. یعنی وہاں کثرت سے موتیں ہونے لگتی ہیں، بہت زیادہ لوگ مرنے لگتے ہیں، اور انسان کیا کہتا ہے، اس کو وہ بیماری ہو گئی، ارے یہ بیماری پھیل گئی، ارے وہ بیماری پھیل گئی، اس لیے لوگ مر رہے. لیکن یہ کیوں ہوتا ہے، کیونکہ وہاں اس قوم میں بے حیائی پھیل گئی ہے. بے حیائی کیا ہوتی ہے، ننگا پن، ننگے پکچرز، ننگے فوٹوز دیکھنا، ننگی چیزیں، یا پھر گندی باتیں کرنا،
یا اس طرح کی جو بھی سب چیزیں ہوتی ہیں وہ سب بے حیائی میں آتی ہیں، تو وہاں پر موت کثرت سے ہونے لگتی ہے۔ جو قوم زکوٰۃ ادا نہیں کرتی، اب مسلمان ہیں اور اب زکوٰۃ نہیں دے رہے ہیں، تو کیا ہوتا ہے، اس قوم پر اللہ اسے قحط سالی سے دوچار کر دیتے ہیں۔ وہاں پر قحط، سوکھا پڑتا ہے، سوکھا پڑنے لگتا ہے، اور سوکھا پڑتا ہے، بارش نہیں ہوتی، تو کیا کرتا ہے انسان، نیچر کو بولتا ہے کہ بارش نہیں ہو رہی، یہ نہیں ہو رہا، اس وجہ سے ہو رہا ہے۔ لیکن یہ جو ہوتا ہے یہ بھی اللہ کا عذاب ہوتا ہے، اور یہ اس وجہ سے ہوتا ہے کہ وہاں کے لوگ زکوٰۃ نہیں دے رہے ہیں، اس لیے بارش روک دی جاتی ہے۔ حضرت بریدہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو قوم عہد شکنی کرتی ہے ان میں باہمی قتال، خانہ جنگی شروع ہو جاتی ہے، اور جب کسی قوم میں بے حیائی عام ہو جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر موت مسلط فرما دیتے ہیں، اور جب کوئی قوم زکوٰۃ ادا کرنا بند کرتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے بارش روک لیتے ہیں۔ حاکم نے روایت کی ہے یہ حدیث۔ جس قوم میں خیانت عام ہو جائے، خیانت یعنی آپ نے کسی کے پاس کچھ رکھوایا اور اس نے آپ کو دینے سے انکار کر دیا۔ امانت جو ہے، امانت کا اپوزٹ جو ہے وہ خیانت ہے۔ کسی سے آپ نے کچھ بات کہی، اس نے جا کے سب کو بتا دی، تو یہ بھی خیانت ہوتی ہے۔ ایسی قوم میں کیا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر دشمن کا خوف مسلط کر دیتے ہیں۔ بہت ساری جگہ ایسا ہوتا ہے نا، دشمن کا خوف ہوتا ہے، ارے دشمن نے ہم پہ اٹیک کر دیا تو کیا ہوگا، اس کنٹری نے اس کنٹری پہ اٹیک کر دیا۔ دشمن کا جو خوف ہوتا ہے نا انسان کے اندر، کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے اوپر، ہماری کنٹری پہ بوم گرا دے، کبھی کچھ ہو جائے۔ جب وار ہوتا ہے تو وہ کس وجہ سے ہوتا ہے، کیونکہ اس قوم میں خیانت عام ہو جاتی ہے، یعنی لوگ جو ہیں وہ خیانت کرنے لگتے ہیں، اس وجہ سے یہ عذاب آتا ہے۔ جس قوم میں زنا عام ہو جائے اس میں موت بڑھ جاتی ہے۔ اس سے پہلے بھی ہم نے پڑھا نا، جہاں بے حیائی عام ہوتی ہے تو کثرت سے موتیں ہونے لگتی ہیں، پھر یہاں پر زنا عام ہو جائے تو موت بڑھ جاتی ہے۔ جو قوم ناپ تول میں کمی کرے، اللہ تعالیٰ اس پر فقر اور فاقہ یعنی غریبی مسلط فرما دیتے ہیں۔ ایسی قوم ناپ تول میں جو کمی کرتی ہے، انہیں جب کسی کو کچھ دینا ہے تو کم دینا ہے، اور کسی سے لینا ہے تو زیادہ لینا ہے۔ جیسے ناپ تول کیسے ہوتا ہے، جب ہم کپڑا بیچتے ہیں یا چیزیں جب دیتے ہیں ادھر سے ادھر، جو بزنس جو ہوتا ہے، ٹریڈ جو ہوتا ہے، اس میں ناپ تول میں کمی ہوتی ہے، تو کیا ہوتا ہے، اس قوم پر فقر و فاقہ، یعنی وہ قوم جو ہوتی ہے وہ غریب ہونے لگتی ہے، مال ختم ہونے لگتا ہے وہاں سے، تو وہ اس گناہ کی وجہ سے ہوتا ہے۔ جو قوم اللہ تعالیٰ کے نازل کردہ قوانین ترک کر کے غیر شرعی قوانین کے مطابق فیصلے کرے، اللہ تعالیٰ کا شریعت کیا ہے، قرآن مجید شریعت ہے، وہ اس کو چھوڑ کر جو دوسری شریعت ہے، جو غیر شرعی لاز ہیں، اس کے مطابق اگر فیصلے کرنا شروع کر دے تو اللہ تعالیٰ ان پر خانہ جنگی کا عذاب مسلط فرما دیتے ہیں۔ خانہ جنگی ہے نا، پھر سول وار جو ہوتا ہے، آپس میں ہی لوگوں میں لڑائیاں شروع ہو جاتی ہیں۔ یہ اس لیے ہوتا ہے کہ اللہ کے قانون کو چھوڑ کے، اللہ کی شریعت کو چھوڑ کے دوسرے جو ہے لاز انسان اپنانا شروع کر دیتا ہے، اور اس کے مطابق فیصلے ہونے لگتے ہیں۔ جس قوم میں عہد شکنی عام ہو جائے، اللہ تعالیٰ اس پر دشمن مسلط فرما دیتے ہیں۔ دشمن جو ہے اس پر مسلط ہو جاتے ہیں، پھر وہ دشمن کا خوف پیدا ہو جاتا ہے، دشمن ان کو کنٹرول کر لیتا ہے، جس میں عہد شکنی ہوتی ہے۔ عہد شکنی یعنی وعدوں کو توڑنا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جس قوم میں خیانت عام ہو جائے ان کے دلوں میں دشمن کا رعب ڈال دیا جاتا ہے۔ جس قوم میں زنا عام ہو جائے اس میں موت کی کثرت ہو جاتی ہے، اور جو قوم ناپ تول میں کمی کرے اس کا رزق بند کر دیا جاتا ہے، اور جو قوم حق کے بغیر فیصلے کرے ان میں خون ریزی عام ہو جاتی ہے، اور جو قوم عہد شکنی کرتی ہے اس پر دشمن مسلط کر دیا جاتا ہے۔ اسے مالک نے روایت کیا ہے۔